شرعیہ میں جو بحث سے مشائخ نام حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا نہیں ہے، جب یہ بحث کی جاتی ہے تو عموماً یہ مقصود ہے اختلاف نظار علماء کہ آیا ہمارے پاس الفاظ عبادات صلاۃ صوم حج وغیرہ جو بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں یہ جو الفاظ ہیں کیا پیغمبر اسلام نے اپنے لسان مبارک سے اس طریقے سے کوئی حدیث ہے ہمارے پاس کہ وضعت هذه الالفاظ لهذه المعانی، تاکہ وضع تعیینی کے ذریعے سے تعیینی اس معنی میں کہ پیغمبر اسلام یوں فرمائے میں نے وضع کی یا نہیں ہے، تو قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہر اصولی یہ کہتا ہے کہ لو كان وضع صلی اللہ علیہ وآلہ بهذه الطریقہ لوصل الینا، ہم تک یہ طریقہ پہنچ جاتا اور روایات کی صورت میں پیغمبر نے اس طرح سے فرمایا کہ میں نے اس کو اس کی وضع کیا ہے، وہ حالانکہ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ رہ گئی بات آیا وضع تعینی کے ذریعے سے، تعینی کی دوسری قسم چھوڑیے فی الحال، وضع تعینی بمعنی پیغمبر اسلام نے تو یہ نہیں فرمایا، لیکن کثرت الاستعمال بین المسلمین لفظ الصلاۃ لہذا المعنى الخاص فی الشریعہ، یہ وضع تعینی کے ذریعے سے آیا حقیقت شرعی ثابت ہے یا نہیں ہے۔ حقیقت شرعی چونکہ وضع تعینی کے ساتھ خاص نہیں ہے، وضع تعینی کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے۔ وضع تعینی ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انا وضعت هذا، ولكن بسبب كثرة الاستعمال عند المسلمين في شيء خاص وفي معنى خاص تثبت الحقیقہ الشرعیہ۔ تو اس میں اگرچہ کلام ہے اس میں بین العلماء، بعض ثابت بعض عدم ثابت، ولكن بعض المعاصرین منهم اعتقد الشیخ جعفر السبحانی 23 سالہ جو دور ہے پیغمبر اسلام کا، یہ دور بھلے کوئی کم دور نہیں ہے، کوئی کم مدت نہیں ہے، لہذا مسلمین کے درمیان خاص معانی شرعیہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے حقیقت شرعیہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاں عبادات میں فرق ہے، اس میں ایک تفصیل پھر تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ عبادات میں بھی فرق ہے، کچھ عبادات ابتلاء عام ہے، ہر وقت ہر روز کچھ ایسی عبادتیں، کچھ عبادتیں بہت کم مبتلا ہیں، تو ممکن ہے کہ خصوصاً وہ عبادات جو یومیاً یؤدون المسلمون من اول تشریع سے لے کر پیغمبر اسلام 23 سالہ زندگی گزرنے تک یومیاً جو افعال ہے صلاۃ و فلان انجام دے رہے ہیں، یقیناً قطعاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے ذریعے سے ان میں ثابت ہے۔ ہاں آپ مناقشہ کر سکتے ہیں کہ بعض عبادات جو کہ زیادہ مبتلا نہیں تھے یا تدریج کی صورت میں اول صدر اسلام میں نہیں بلکہ جو ہے 10 سال 20 سال گزرنے کے بعد فرض کیجئے پیغمبر اسلام کے اواخر حیات میں کچھ عبادتیں آئی ہیں تدریجی احکام میں، تو بعید نہیں ہے کہ وہاں پر حقیقت شرعیہ حتی وضع تعینی کے ذریعے ثابت نہ، اس میں کثرت استعمال کا فرض ہی ممکن نہیں، وقت بہت محدود ہے، رہ گئی نا یہ۔ اب آ جائیں ہاں وضع تعینی جو دوسری قسم میں آج بحث ہے ہماری، جس پر اشکال وارد ہو سکتا ہے، استعمال کے ذریعے سے وضع، طریقۃ الاستعمال یعنی استعمال یکون علامہ علی معنی الحقیقی، تو اس کے ذریعے سے وضع تعینی ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں، تو شیخ مصنف مائل اس بات کی طرف، ٹھیک ہے پیغمبر اسلام تعینی نہ کہیں، پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا انا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن جس طریقے سے ایک شخص وضعت اسم علی لفظ علی لهذا الولد نہیں کہتا بلکہ ناولونی ولدی علی مثلا، اس استعمال کے ذریعے سے حکایت کے ذریعے سے معنی سے اسی حکایت میں اس کا مقصود وضع کرنا، تو اس کے ذریعے سے وضع تعینی ثابت ہو سکتی ہے، اور پیغمبر اسلام نے یہ کیا ہے الفاظ عبادت کے کہ جو ہے طریقے کے ذریعے سے استعمال کے ذریعے سے صلاۃ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، لفظ صلاۃ لفظ صوم لفظ حج عملاً کر کے بتا دیا استعمال کے ذریعے سے، تو اس کی طرف شیخ مصنف مائل ہے، اسی کو کہا کہ تمہید مقال، اس چیز کو بتانے کے لیے کہ وضع تعینی صرف اس میں خاص نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہے کہ وضعت هذا، نہیں، یہ میں یہ اس طریقے سے بھی وضع تعینی کو میں ثابت کر سکتا ہوں، یہ ہے تمہید مقال۔ اس کے بعد ممکن ہے کوئی اشکال کر، وہ اشکال یہ ہے وَقَوْمُ استعمال اللفظ فیہ فی المعنی، کذالک اس طرح
کس طرح کا؟ یہ جو وضع تعینی کی دوسری صورت ہم نے بیان کی، استعمال کے ذریعے سے وضع بتانا. یہ استعمال فی غیر ما وضع له فی غیر ما وضع له، جس میں یہ نہیں فرمایا کہ وضعت هذا لهذا المعنی، نہیں کہا، ایسی اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. مثلا لفظ صلاۃ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، یعنی وضعت تو یعنی وضع تعینی اس معنی میں جو خاص ہے، یا وضع تعینی کی صورت میں اس کے لیے وضع نہیں ہوا ہے بلکہ استعمال کیا ہے میں نے ایک معنی میں کہ جس کے لیے وضع نہیں کی، استعمال. دیکھیں فرق ہونا چاہیے بھائی، پھر غیر موضوع اللہ میں وہ استعمال کیا تو مجاز یہ نہیں کہا، استعمال کے ذریعے سے ابھی میں وضع ثابت کرنا چاہتا ہوں، اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں جس کے لیے وضع ثابت نہیں ہے، ابھی استعمال کے ذریعے سے میں وضع ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. تو فی غیر موضوع اللہ سے مراد ہے بلا مراعات. ہاں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ قرینہ کے ذریعے سے نہیں، قرینہ کے ذریعے سے نہیں، جیسے کہ پہلے رد کیا، قرینہ کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا ہو تو وہ معنی مجاز داخل ہو جائے. فی غیر ما وضع له بلا مراعات ما اعتبر فی المجاز، اس چیز کی رعایت کیے بغیر جس کی رعایت مجاز میں معتبر ہے، اس کی رعایت کیے بغیر اس طرح کا استعمال فلا یکون بحقیقت ولا مجاز، نہ یہ حقیقت میں داخل ہے نہ یہ مجاز میں داخل ہے. تو یہ استعمال غیر ظاہر، یہ غیر ظاہر خبر ہے کس کے لیے ہوگا؟ کون کے لیے؟ اشکال کرنے والا یوں کہنا چاہتا ہے یا معنی موضوع اللہ میں آپ استعمال کریں جس کے لیے لفظ وضع ہوا ہے اس میں استعمال کریں، یا اس معنی میں استعمال کریں جو کہ معنی موضوع اللہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے لیکن قرینہ کے ساتھ معتبر جانے اس چیز کو جو مجاز میں معتبر ہے. وہ کیا معتبر ہے مجاز میں؟ قرینہ اور علاقات کا تعلق. اگر اس کے علاوہ نہ وضع ہوا ہے وہ معنی کے لیے وہ لفظ، نہ آپ قرینہ استعمال کرتے ہیں جو مجاز میں معتبر ہے، اس کے علاوہ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے، اور اس طرح کا یہ استعمال غلط ہے. الاستعمال الصحیح عندنا اما حقیقہ بالمجاز، تیسرا غلط ہے، نہ موضوع اللہ ہو وہ معنی نہ قرینہ کے ذریعے سے مجاز ہو، تو پھر تیسرا استعمال غلط ہے ہمارے پاس. جی پوری معنی مجازی ہو جائے، مشترک حقیقی ہے، اشتراک لفظی حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا، اشتراک لفظی میں حقیقی ہے. حقیقی تو ہوگا لیکن مشترک معنی میں ہر اشتراک میں وہ دیکھیے ہوگا، ٹھیک ہے، معنی موضوع اللہ میں استعمال ہو یا معنی موضوع اللہ کے غیر میں استعمال ہو لیکن مناسبت کے ساتھ استعمال ہو. بدون مناسبت غلط ہے، بدون مناسبت بدون رعایت المناسبہ فی المجازات غلط. یہاں پر اعتراض کرنے والا اگر بغیر کسی مناسبت کے آپ استعمال کریں جو مجاز میں مناسبتیں ہوتی ہیں تو نہ یہ حقیقت ہے کیونکہ وضع نہیں ہوا اس کے لیے، نہ یہ مجاز ہے اس لیے کہ رعایت نہیں کیا آپ نے. مجاز میں رعایت ہونی چاہیے، یہاں پہ رعایت نہیں. لہٰذا شیخ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو اشکال کر رہا ہے یہ غیر ظاہر، یہ ضرر پہنچانے والا کوئی اشکال نہیں ہے. بھئی کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی تیسری صورت میں بتا دو جس کو نہ آپ حقیقت کہیں نہ مجاز کہیں، وہ ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ بعد ما کان مما يقبله الطبع. میں مقید تھوڑی ہوں، پہلے ہی ثابت کیا ہے، امر رابع میں ظاہر نہیں بیان ہوا کہ ذوق سلیم پر موقوف ہے. وہی مسئلہ ممکن ہے کہ واضح منع کرے یہاں استعمال نہیں کرو، لیکن الطبع سلیم والذوق سلیم یجیز. مثلا اگر جو ہے، چونکہ یہ مسئلہ مقدم ہو گیا نا کہ معنی مجاز میں استعمال کرنا آیا واضح کی طرف سے رخصت ضروری ہے، اجازت ضروری ہے معنی مجاز میں استعمال کرنے کے لیے، یا اجازت ضروری نہیں ہے. تو وہاں شیخ مصنف نے کہا کہ اجازت ہونے کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں علاقۂ خاص ہے، مجازات خاص ہے، وہاں پر لفظ استعمال ہونا چاہیے، اس کے علاوہ میں نہیں، یعنی میں مقید اسی کے مطابق. اگر وہ علقہ ہے تو ٹھیک، علقہ نہیں ہے تو مثلا اسد کا استعمال میں نے مثال دی، اسد کا استعمال رجل شجاع میں ٹھیک ہے لیکن دیوار کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں تابع ہوں. کس چیز کا تابع ہوں؟ اس کا جو ہے وضع کے ساتھ. اس واضح نے کہا کہ مناسبت شجاعت ہے، یعنی جسد میں مناسبت نہیں ہے، جسم میں مناسبت نہیں ہے، لیکن اعتراض ہو سکتا ہے اس واضح کے اوپر. اسی اسد مثال میں بھئی جس طریقے سے آپ نے شجاعت کی مناسبت کا خیال رکھا ہے، جسم کی مناسبت کا خیال ہونی چاہیے. یہ اشکال ہو سکتا ہے اس واضح کے اوپر،
جسم کے لحاظ سے یہ بھی جسم یہ بھی جسم، اس میں کیوں تشبیہ نہیں دی جاتی؟ اشکال ہو سکتا ہے. لہذا شیخ مسلم نے کہا کہ اگر ذوق سلیم ملا کے لے لے تو اشکال وارد نہیں ہوگا. وہ ذوق سلیم کیا مطلب؟ ذوق مجھے یہ بتا رہا ہے جو ہے شجاعت کے ساتھ مناسب ہے، یہ دیوار کے ساتھ تشبیہ مناسب. ہاں بلے جسم جو ہے جسم کے لحاظ سے استعمال یہ ذوق سلیم طبع سلیم قبول نہیں کرتی. بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره. بھئی یہ استعمال جو ہم نے کہا کہ اس استعمال وضع تعینی اس کو طبع قبول کرتی ہے، انکار نہیں کرتی. وقد عرفت سابقا، اور آپ نے پہلے پہچانا کہ انه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز. کچھ استعمالات ایسے ہیں کہ جو نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے. اس میں استعمال اللفظ فی اطلاق اللفظ و ارادت نوعی، اطلاق اللفظ و ارادت شخصی و ارادت صنفی، یہ سب کیا ہیں؟ ان کو نہ آپ حقیقت کہہ سکتے ہو نہ مجاز کہہ سکتے ہو، بلکہ طبع سلیم، طبع السلیم یعطی الاجازہ. بس ختم. یہ اشکال ثبوت الحقیقت شرعیہ میں اذا عرفت هذا، یہ مقدمہ تمہید اور اس کے بعد یہ اشکال. اس مطلب کو جب آپ نے پہچانا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا. دعوى الوضع التعييني، مشايخنا التعييني میں بحث نہیں ہے. وضع تعييني الفاظ جو کہ کثرت الاستعمال متداولة كثير الاستعمال في لسان الشارع هكذا اس طریقے سے. کس طریقے سے؟ ہاکذا کس طریقے سے؟ وضع تعینی استعمال کے ذریعے سے، نہ انا وضعت کے ذریعے سے، استعمال کے ذریعے سے. قریبۃ جدا، دعویٰ مبتدا ہے، قریبۃ جدا خبر بہت ہی قریب ہے. ومدعی القطع به، به یعنی کیا مطلب؟ بهذا الاستعمال، بهذا النحو من الوضع التعييني. ومدعى القطع بالوضع التعييني بهذه الطريقة، تاکہ عبارت واضح ہو. غیر مجازف قطعا، قطعا وہ جو ہے فضول بات نہیں کر رہا، مجازف جزاف یعنی بغیر کسی دعویٰ کی بات نہیں کر رہا، یعنی دعویٰ مضبوط ہے. واضح لولا. اچھا یہ بھی عبارت واضح ہو گیا. وہ مدعی یعنی جو شخص اگر دعویٰ کرے کس کا؟ القطع، قطع کس کے بارے میں؟ قطع بالوضع التعیینی بهذا النحو، جو میں نے وضع تعینی کی دوسری قسم بیان کی. اس طریقے سے اگر کوئی قطع کا دعویٰ کرتا ہے حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے بارے میں، قطع کس کے بارے میں؟ القطع بثبوت الحقیقت شرعیہ، تو غیر مجازف اس کا یہ دعویٰ دلیل سے خالی نہیں ہے، بھلے قطعا ویدل علیہ، بھلے اس کے اوپر، اس دعویٰ کے اوپر تبادر المعانی الشرعیہ منها من الالفاظ فی محاوراته فی محاورات النبی الاعظم. زمین پلٹتی ہے نبی کی طرف، اشارے پر اشارے کہیں یا نبی کہیں. ویؤید، اچھا بس مصنف اس کے بارے میں بھی بھائی دلیل سے خالی نہیں ہے، مجازف نہیں ہے، کوئی دلیل ہے. پہلی دلیل میرے پاس تبادر ہے، تبادر علامت حقیقت ہے. یہ زمانہ نبی میں محاورات استعمالات نبی میں جب بھی کوئی لفظ کا اطلاق ہوتا تھا وہاں پر معنی شرعی سمجھ ہوتا تھا. یہ تبادر علامت حقیقت ہے. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، اسی مطلب کی تائید کرتا ہے، جو مطلب ابھی ہم نے بیان کہ ایک وضع تعینی ثابت اس طریقے سے کیا؟ أنه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء. بس اوقات آپ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے بھئی معنی یہ حقیقی کے علاوہ کسی اور لفظ میں کسی اور معنی میں استعمال ہو تو ضروری ہے کہ مناسبت ہو، مناسبت ہو نا، مناسبت کے علاوہ استعمال غلط ہے. مصنف کہہ رہا کہ نہیں، ضروری نہیں، مناسبتوں کے ہم مقید نہیں ہیں، ذوق سلیم طبع سلیم کے قائل ہیں. دلیل یہ ہے کہ کیا دلیل ہے بھئی، کیا علاقہ ہے جو کہ معتبر ہو معنی شرعیہ اور لغویہ کے درمیان. فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء، کیا تعلق ہے؟ آپ کہنے بھئی دعا، بلے تعلق یہ ہے کہ جو ہے نماز کے اندر بعض چیزوں میں دعا موجود ہے، قنوت میں دعا ہے مثلا،
یہ تعلق ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما. مجازات میں سے کیا تھا؟ علاقۃ الکل والجز کا علاقہ ہے. جب بھی کسی لفظ کو معنی میں استعمال کرتے تو وہ معنی اگر مجاز ہے تو معنی حقیقی کے ساتھ علاقۃ الکل والجز، جز اور کل کا علاقہ. جس طریقے سے کلمۃ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلام ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلمہ. کیوں؟ تعلق کیا ہے؟ علاقۃ الکل والجز، کیونکہ کلمہ جزء الکلام ہے. یعنی لہذا کل کے اوپر جز کا اطلاق ہوتا ہے، علاقہ کل اور جز، کل کلام کے اوپر کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ مجازات میں سے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو علقہ مجاز ہے علاقۃ الکل والجز، صلاۃ اور معنی دعا کے درمیان، صلاۃ شرعی اور دعائے لغوی کے درمیان نہیں ہے یہ علاقہ. بغیر علاقے کے یہاں لفظ صلاۃ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے صلاۃ شرعی میں. اشکال کرنے والا فرق کر آپ اشکال کریں، بھئی نماز کے اندر تو دعا ہے، یہ تعلق موجود ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ تعلق وہ تعلق نہیں ہے جو مجاز میں معتبر ہے. مجاز میں کیا معتبر ہے؟ علاقۃ الجز والکل، یعنی الکل ینتفی بانتفاء الجز، کل منتفی ہوتا ہے جز کے ذریعے. یہاں پر صلاۃ میں جو دعا ہے مخصوص موارد میں، اس دعا کے نہ ہونے سے نماز منتفی نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہتے لا یوجب، بلے مجرد اشتمال صلاۃ کا مشتمل ہونا صرف دعا کے اوپر، لا یوجب موجب نہیں بنتا ہے یہ اشتمال ثبوت ما یعتبر من علاقۃ الجز والکل بینہما. دو معنی کے درمیان جو علاقۃ کل اور جز ہے بین المعنیین، اس کا موجب نہیں بنتا ہے. کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں. کیا مخفی نہیں مشائخنا؟ یعنی کلمہ اگر نہ ہو تو کلام نہیں بنے گا. یعنی علاقۃ الجز والکل، یعنی الکل ینتفی بانتفاء احد الاجزاء. یہاں پر الصلاۃ لا تنتفی بانتفاء القنوت مثلا، یہ کہنا چاہتے، یہ وہ علاقہ نہیں ہے، لہذا اس کو میں تسلیم نہیں کرتا. فإذن اگر اس کا اس بات جو ہے تصدیق جو ہے وہ معنی حقیقی معنی مجازی میں کی جائے تو کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا شیر ہے حقیقی اور اسد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، اسد اور کو شجاع کہنا، شجاع کو اسد کہنا مجازاً اسد حقیقی کے اعتبار سے، یعنی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسد حقیقی لفظ اسد استعمال کریں مجازاً شیر زید کے لیے. تو ان دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ علاقہ جو کو شجاعت کے اعتبار سے نہیں، یہاں یہ علاقہ جز کل علائق میں سے ایک علاقہ ہے. یہاں شباہت ہے شجاعت میں، شباہت میں جز کل کا تصور نہیں ہے. وہ ایک الگ ہے، شباہت یعنی ایک الگ چیز ہے. معنی حقیقی معنی مجازی کی مثال خارج کر کے کیسے بنے گی؟ معنی حقیقی یعنی اسد سے مراد آپ جو ہے جہاں تک یہ تصدیق کریں کہ یہاں پر نماز کا قرون نکل رہی ہے، اگر نماز میں دعا شمار ہوتی ہے تو نماز ختم نہیں ہو جاتی. جی، تو ایک اور کوئی مثال اگر ہو سکے آپ. یعنی جہاں پر معنی چلا جائے جی تو کوئی پر اثر نہیں پڑتا، کل پر اثر نہیں پڑتا ہے. فی الحال ذہن میں مثال حاضر نہیں ہے، لیکن یہ مثال چونکہ مصنف اس پر اس لیے زور دے رہے ہیں کہ جو ہے حقیقت شرعیہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تعیینی کے ذریعے سے. یہاں تعیینی کی جو دوسری قسم ہے، استعمال تو ہے صلاۃ کا اس معنی میں، لیکن مجاز کے جو علائق ہیں ان کا لحاظ نہیں ہے، اس پر زور دے رہے ہیں مصنف. نہیں وہ مثال هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. یہ جو میں نے مطلب کہا ہے کہ وضع تعیینی جو قسم ثانی جو وضع ثانی استعمال کرتے، یہ مطلب اس بنا پر ہے کہ علی کون معانیها معانی الالفاظ مستحدثة في شرعنا، یعنی فی شرع نبینا، ہمارے نبی کی شریعت میں یہ الفاظ کے جو معانی ہے نا وہ معانی مستحدث ہو تو ہم بحث کریں گے کہ حقیقت شرعیہ. واضح مشاہد؟ حقیقت شرعیہ یعنی کیا مطلب؟ معنی جدید فی شرع مقدس لنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستعمل الشارع او الناس فی هذا المعنى الجدید. معانی جدید ہو تو، اگر یہ معانی مستحدث نہ ہو قبل شریعت محمدی سابقہ شرائع میں، اگر وہ معانی متصور تھے تو اس کا مطلب ہے کہ معنی جدید نہیں ہے.
حقیقت شرعیہ یہاں پر نہیں کہا جائے گا بلکہ حقیقت لغویہ، حقیقت لغویۃ. وأما بناء على كونها كون المعاني ثابتة في الشرائع السابقة، باقی یہ معانی ابھی جدید نہیں، پہلے شرائع میں بھی موجود ہے. كما هو قضیۃ، یعنی قضیہ یعنی مقتضا، كما هو مقتضى غیر واحد من الآیات، جیسے کئی آیات میں ان واجبات کا تذکرہ ہے اور وہ آیات صرف ہماری شریعت کے مطابق نہیں، سابقہ شریعتوں میں. مثل قوله تعالی كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، یعنی صیام شریعت کے ساتھ خاص شریعت محمد یعنی اس سے پہلے بھی تھا. فإذا معنى لفظ الصيام ليس مستحدثا في شريعة النبي، بل معنى لفظ الصيام كان موجودا في الأمم السابقة. واضح؟ اب آ جائے. وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، أذن في الناس بالحج یعنی حج کا معنی متصور تھا، یہ بھی مقدم ہے. اچھا. وقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، من قال هذا؟ عیسیٰ علیہ السلام. یعنی الصلاة کا تذکرہ ہو رہا بھائی. إلى غير ذلك. بس فألفاظ العبادات حقائق لغویۃ، حقیقت شرعیہ نہیں کہیں گے، حقیقت شرعیہ اصطلاحاً معنی مستحدث ہو، وہ حالانکہ ان الفاظ کے معانی مستخدمہ و مستعملہ ہے پہلے سے، لا شرعیۃ. اچھا. اشکال شاگردوں نے بڑا اعتراض کیا اس آخوند کے اوپر اس معاملے میں. کہا کہ شیخنا المصنف آپ کیا کہہ رہے ہیں، جس صلاۃ میں وہ استعمال کر رہے تھے وہ صلاۃ اور تھی، ہماری صلاۃ اور ہے. وہ جو صوم رکھتے تھے روزہ حالت روزہ، وہ اس صوم کی شرائط اور کیفیت اور زمان اور عظمت طول و قصور کے لحاظ سے اور تھا، ہمارے اس میں کچھ تبدیلیاں کافی آئی ہیں کئی لحاظ سے، عبادت میں فرق ہے. شیخ جواب دیتے ہیں واختلاف الشرائع فيها في العبادات، شریعتوں میں اختلاف ہونا کس لحاظ سے ان عبادتوں کے درمیان، جزءا و شرطا. ایک شریعت میں مثلا کچھ اجزاء تھے ابھی وہ اجزاء نہیں ہیں، یا ابھی ہیں مثلا اس زمانے میں نہیں تھے. لا یوجب، یہ اختلاف شرائع من فی العبادات من حیث الاجزاء والشرائط، لا یوجب، یہ اختلاف موجب نہیں بنتا ہے اختلافها، اختلاف فالعبادات لا یوجب اختلافها، یوجب کی ضمیر نہیں ہوگا نا، نہیں لا یوجب کی ضمیر پلٹتی ہے اختلاف الشرائع کی طرف. واختلاف الشرائع فيها في العبادات جزءا وشرطا لا یوجب، یہ شرائع کا اختلاف موجب نہیں بنتا ہے. کس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے؟ اختلافها، اختلاف العبادات في الحقیقت والماہیہ. ماہیت العبادت، عبادت الصلاۃ مثلا یا عبادت الصوم، ماہیت الصوم موجود ہے. اگر جو اختلاف ہوا ہے تو وہ کسی مصداق میں ہے. صوم المعنى الكلي الذهني كان موجودا في زمان عيسى وهذا الآن موجود. الاختلاف في المصداق، مصداق الصوم كان شيئا الآن شيء آخر. شيخ المصنف إذ لعله، يعني لعل الاختلاف كان من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات. محققات يعني کیا مطلب؟ محقق یعنی مصداق کو محقق کہا گیا. کس اعتبار سے رہا؟ عنوان کلی صوم کس کے ذریعے سے متحقق ہوگا خارج میں؟ فرد کے ذریعے سے، لہذا فرد محقق ہے، عنوان صوم محقق ہے. كاختلافها كاختلاف المصادق بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ بھائی اس زمانے میں نماز کی کیفیت اور تھی، اس زمانے میں نماز کی کیفیت اور ہے. شیخ مسلم کہتے ہیں کہ الصلاة بما هي الصلاة، مفهوم الصلاة، حقیقت الصلاة نفسها، ولكن اختلاف في المصادق. كان مصداق الصلاة في زمن عيسى غير هذا المصداق. كما، یہ کوئی غریب بات نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہی اختلاف ہے مصادیق صلاحت میں، جیسا کہ بلے بحسب كما كاختلاف المصادیق بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى. بھئی صلاة بما هي صلاة ہے، کبھی یہ قصر کی صورت میں مصداق ہے، کبھی تمام کی صورت میں، تمام میں بھی، کبھی جلوس میں، کبھی قیام میں ہے یا نہیں ہے، کبھی استلقاء. یہ تمام مصادیق صلاة، اما حقیقت الصلاة نفس الشيء. روزے میں فرق ہے، کہیں 8 گھنٹے کا، بلے الصوم تک المصداق يختلف، کہیں جو ہے پورا پتہ نہیں جو ہے 20 گھنٹے سے 18 گھنٹے کے قریب تمام شد. ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال
الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعیہ. پھر آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ اگر یہ احتمال جو ہم احتمال کافی ہے کہتے شیخ حسن، کیونکہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، حقیقت شرعیہ کے مدعی کے لیے ضروری ہے کہ احتمال موجود نہ ہو. اگر احتمال موجود ہو تو آپ کی دلیل باطل ہوگی. کون سا احتمال یہاں پر سامنے آ گیا؟ بھئی یہ معانی جدید نہیں ہے، مستحدث نہیں ہے. کئی عبادتیں پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہے، تو اس کا مطلب ان عبادتوں کے معانی جدید نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ پر مخفی نہ رہے کہ ما ھذا الاحتمال، یہ احتمال کون سا احتمال؟ معانی مستحدث نہیں ہے، قدیم ہے. اس بنا پر لا مجال لدعوى الوثوق، اطمینان کا دعویٰ مشکل ہے. کس کے بارے میں اطمینان کا دعویٰ؟ حقیقت شرعیہ کے بارے میں. فضلا عن القطع، چرست کی چیز ہے کہ وہاں پر آپ قطع کا دعویٰ کریں. وثوق سے آگے بڑھے. بکون الالفاظ حقائق شرعیہ، الفاظ حقائق شرعیہ، حقیقت شرعیہ رکھتے ہیں. اس کے بارے میں قطع کرنا دور کی بات ہے جب یہ احتمال سامنے آتا ہے. کون سا احتمال؟ یہ الفاظ کے معنی مستحدث نہیں ہے، پہلے بھی استعمال ہوا. ولا یعنی شنو؟ ولا مجال، پھر اسی مجال پر ولا مجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، ثبوت الحقيقة الشرعية، لو سلم دلالتها، دلالة الوجوه، دلالتها کی ضمیر وجوہ کی طرح، دلالة الوجوه على الثبوت، لولاه یعنی لولا هذا الاحتمال. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عبارت دیکھیے، ولا مجال، اور مجال نہیں ہے کہ توہم کرے کوئی، دلالت الوجوہ التي ذکروها، کچھ وجہیں ذکر کی ہے بعض علماء نے، کس چیز کے لیے؟ علی ثبوتها، ثبوت حقیقت شرعیہ کے اوپر کچھ ادلہ پیش کی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ مجال نہیں ہے کوئی توہم کرے کہ وہ وجوہات، وہ وجہیں جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ ثابت کرے، دلالت کرے کس بات کے اوپر؟ ثبوت حقیقت شرعیہ کے اوپر. لو سلم دلالتها، لو سلم دلالتها على الثبوت، لولا، اگر، یہ بات کب آئے گی؟ ان کی دلالت، خود وجوہات کی دلالت کو تسلیم بھی کی جائے ثبوت حقیقت شرعیہ کے اوپر. لولا هذا الاحتمال، ان کی دلالت کو تسلیم کی جائے. یعنی کیا مطلب؟ یہ احتمال اگر نہ ہو. کون سا احتمال؟ معانی مستحدث نہیں ہے، قدیم ہے. لولا هذا الاحتمال، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے پاس دو صورتیں ہیں، یا ان وجوہ کی دلالت کو تسلیم کرتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے ہیں. اگر سرے سے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ختم بات، یا اگر آپ تسلیم کریں. تسلیم کب کریں گے؟ یہ احتمال نہ ہو، یہ احتمال نہ ہو، لولا هذا الاحتمال، تو ان کی دلالت تسلیم کریں گے. لیکن وہ تسلیم دلالت اور چیز ہے، اس تسلیم دلالت سے حقیقت شرعیہ کا ثابت ہونا اور چیز ہے. یہ تدل علی معنی ولکن لا تثبت به الحقیقت الشرعیہ، یہ معنی ہے. یعنی ایک چیز کو میں تسلیم تو کرتا ہوں لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا الگ چیز. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا توہم دلالت الوجوہ، اصلا وجوہ دلالت ہی نہیں کرتی ہے، اس کا توہم کوئی گمان نہ کرے. یا دوسری صورت ہے کہ لو سلم دلالت علی الثبوت، تب بھی اس سے حقیقت شرعی ثابت نہیں ہو سکتی ہے. لولا جمع ومن القدح یأتی الکلام صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد.